میں پہلے تھوڑا دیکھ لوں، آپ دے دیں مجھے. صدر صاحب، ہم نے جو تحریر لکھی تھی اس کے نیچے یہ پھٹ گیا کسی وجہ سے. یہ تحریر کسی بھی صورت کے موضوع بننے کے لائق نہیں لکھ کر دیا ہے. آپ اس سے کہیے کہ آپ اپنا دعویٰ تو لکھ کر دیں، ان پر ہم بھی کچھ تبصرہ کریں گے جیسے یہ کر رہے ہیں. آپ اس طرح تو یہی مناظرہ ہوتا رہے گا. ہم نے دعویٰ عنوان لکھ کر دیا، مناظرے کا عنوان لکھ کر دیا، اس سے کہیں کہ یہ عنوان لکھ کر دیں بنا وقت ضائع کیے ہوئے. اب ہم کو بھی دیکھنے دیں کیا عنوان لکھتے ہیں. تھوڑا سا لکھ دیں تو اچھا رہے گا. اور جیسے میں سن رہا ہوں جو بات سے بالکل علماء کی اور صاحب کی اجازت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے جیسے حقوق وغیرہ کی بات چل رہی تھی اور مراسم کی بات چل رہی تھی، تو یہ جو مسجد ٹرسٹ جماعت المسلمین سے یہ خط آیا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ حضرات کی طرف سے کیا چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید ضروری ہے، اور یہی مسئلہ کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے جسے اجماع امت سے رد کر دیا ہے. وہ مناظرے کا موضوع بنانا عقلمندی کی علامت نہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ حضرات میدان مناظرہ میں صریح نص قرآنی یا صحیح سلیم غیر معارض حدیث پیش کریں کہ اصول اجتہاد سے ناواقف شخص کا اجتہادی مسائل میں اہل استنباط کی تقلید کرنا شرک اور حرام. اس اقتباس سے آپ کے خط سے میں سمجھا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں سننے کے لیے کیا بات ہوئی ہے. وہ تو قریب ہمارے شہر ہیں، لیکن اس بات سے اس جملے سے میں سمجھا ہوں کہ مسئلہ والوں کی طرف سے یہ عنوان طے کیا گیا تھا. اس عنوان کو قبول نہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ عنوان عقلمندی کی چیز نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کی بجائے عنوان طے کریں. تو ہمارا کچھ میرا کچھ نہیں ہے اس جلسے کے شریک ہونے والوں میں سے اس کی حیثیت سے کہ کیا پہلا عنوان کو پسند نہیں تھا، کو صحیح نہیں لگا کہ انہوں نے دوسرے عنوان کو انتخاب کیا. اگر وہ نہیں پسند کرتے اس عنوان کو، جو پہلے عنوان گیا ہے وہ لکھ کے دے دیں کہ ہم اس عنوان پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا دوسرے عنوان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. تو پہلے جو عنوان گیا ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور اس کی بجائے دوسرا عنوان پیش کیا گیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ عنوان اگر یہ قبول نہیں ہے وہ لکھ کے دے دیں کہ ہم عنوان قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کی جا سکتی ہے. کیا بات کرنا ہے ہماری طرف سے اس بارے میں کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے. ہم نے عنوان دے دیا ہے، ذمہ داروں نے یہاں سے جو عنوان دیا ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عنوان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ یہ عنوان جو پہلے گیا ہے اگر وہ اس پر تیار نہیں تو لکھ کے دے دیں کہ ہم اس پر تیار نہیں، آگے بات کرتے ہیں کس عنوان پہ بات کرنا چاہتے. جی، بڑے خوشی کی بات ہے ضمیر صاحب نے اس عنوان کو ہائی لائٹ کر دیا. بڑے خوشی کی بات ہے ضمیر بھائی نے اس عنوان کو واضح کر دیا کہ میں بار بار اپنی زبان سے میرا نب طرفین کی طرف سے انہوں نے اپنی طرف سے اس کو واضح کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو میں سمجھا ہوں ان کو قبول نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک عنوان کیا ہے. تو وہ حضرت عبوری عبادت پڑھ رہے ہیں، وہ پورے دیکھتے ہیں کو اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ بات کہ یہ بات میں مناظرہ اس وقت ہوگا جب فی نفس تقلید کو مان لیا جائے. تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک کی کتنی ضروری کتنی غیر ضروری. تو آپ جو ہے پہلے یہ بتا دیں کہ عنوان مل گیا، اللہ کا شکر ہے مسئلہ آ گیا. اب دیکھیں دونوں عنوان کو ترفین میں تحریر میں ہی انہوں نے عنوان کا اس کو لکھ دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس عنوان پہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسی عنوان پہ بات کریں گے. آپ اپنے طور سے ایک تحریر لکھ دیں کہ تقلید کو فی نفس ہی یہ شرک نہیں ہے، لیکن تقلید شخصی جو شرک فی النبوہ ہے یہ لکھ کر دیتے تو ہم اپنا موقف واضح کرتے ہیں. یہ دو مستقل عنوان ہیں. ان کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا عنوان کو منظور نہیں ہے اور دوسرے عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں. تو مناظرے میں ایک وقت میں دو عنوان پر بات نہیں ہوتی. تو لہٰذا ان کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے عنوان پر بات نہیں کرتے ہوئے دوسرے عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں. اور پہلے عنوان کے سلسلے میں ان کا تفصیل طلب کرنا تو آپ کو مناظرے میں کرنا چاہیے یا اس عنوان کی قبول کرنے کے بعد کرنا چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عنوان لکھ کر دے دیں، عنوان پہلے لکھ کے دے دیا جا چکا ہے. اب اس میں اگر کوئی چیز کو نہیں سمجھتی ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے. ہم نے ان کے سلسلے میں کوئی تفصیل طلب نہیں کی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی عنوان کا دیا ہوا ہے
پھر ہم اس کے سلسلے میں کئی شکیں نکال سکتے ہیں کہ ایسا دیکھیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ عنوان لکھ کر دے رہے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے ایک تقریر ضروری ہے یا نہیں، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ مطلب تقریر کو مانتے ہیں یا نہیں، وغیرہ وغیرہ سوالات کر رہے ہیں۔ عنوان دینے کے بعد اور کچھ لکھ کے دینے کی ضرورت کیا نہیں، تو ہم پورا ایک پیراگراف لکھ کے دیں، پوری کتاب دیں تو کیا دیں؟ اگر وہ عنوان چاہتے ہیں، عنوان میں تفصیل نہیں ہوتی، عنوان اگر چاہتے ہیں عنوان جا چکا ہے، اب عنوان کی تفصیل طلب کرنا، اگر وہ کوئی یہ جملہ نہیں سمجھا ہے تو وہ کہہ دیں کہ یہ جملہ ہم کو نہیں سمجھا ہے، اگر وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ عنوان کو نہیں سمجھا ہے اس کے بعد سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کہیں کہ ہم کو یہ عنوان نہیں سمجھا، وہ لکھ کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو تحریر ہے انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ آمین اس میتھو کو پڑھ رہا ہوں، اور کسی بات سے کسی کی داداری ہوئی تو میں پہلے اس کے لیے معلوم چاہتا ہوں، میرا مقصد کسی کی داداری نہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ مذاکرے کا عنوان ہم لکھ کر دے رہے ہیں، یہ عنوان کر دے دیا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ آمین، اور یہاں پر قوسین میں لکھا ہے اصول اجتہادی سے ناواقف شخص کو ایک اجتہادی مسائل میں مجتہد، اور قوسین میں لکھا ہے اہل استنباط کی اطاعت و تقلید کرنا شرک ہے، صریح نص قرآنی یا صحیح غیر معارض حدیث پیش کریں۔ دیکھیے اگر یہ عنوان کا ہے جیسا وہ ہم سے طلب کر رہے ہیں کہ آپ پہلے اس کو بتا دیں کہ اس کے بعد عنوان پہ یعنی دستخط کریں گے، قبول کریں گے، تو ہم بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ آمین، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عالم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، آپ پہلے بتا دیں کہ آپ کے عالم کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کیا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اصول اجتہادی آپ اس کی تعریف کر دیں، اس کی تعریف مقلد کا قول کرے گا، عامی طے کرے گا یا اس کا مجتہد طے کرے گا۔ وہ عامی اگر ہیں تو ان کو اختیار اس کا ہے یا نہیں وہ ثابت کریں، یا کہ مجتہد کا قول بتا دیں کہ اجتہادی امور کون سے اور غیر اجتہادی کون سے۔ دوسری بات یہ کہ ناواقف شخص کے لیے تو یہ ناواقف ہیں یا واقفی میں سے یہ بتا دیں کہ مجتہدین میں سے یا مقلدین میں سے بتا دیں عامی ہے یا مجتہد، دونوں میں سے اپنی تعین کریں۔ مزید یہ اجتہادی مسائل میں مجتہد یہاں واحد ہے، لیکن قوسین جو لکھا ہے اہل استنباط کی جماعت، تو یہ تفریق ان کے یہاں کیسی ہے کہ جماعت کی تفریق کرتے ہیں یا واحد کی کرتے ہیں، یہاں کو بتائیں، یعنی ایک امام کی بات مانتے ہیں یا کئی اہل استنباط کی بات کو لازم سمجھتے ہیں، تفریق کس کی کرتے ہیں، ایک کی یا کئی کی۔ مزید یہ کہ اطاعت و تقلید کرنا شرک ہے، تو یہاں پر یہ بتا دیں کہ اطاعت اور تقلید میں اتنی نزدیک فرق ہے یا نہیں، یا مغایرت کی بتا دی ہے کہ اطاعت الگ چیز ہے اور تقلید الگ چیز ہے۔ تو تقلید کا لفظ ہم کو قرآن میں نہیں ملتا ہے، یا وہ ثابت کریں، اور اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ ملتا ہے، تو دونوں چیزوں کو الگ الگ لکھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اگر ایک ہی چیز ہوتی تو تقلید ہی کہتے بس، لیکن اطاعت اور تقلید کر رہے ہیں تو اس کے لیے دونوں کے لیے ہم کو جو بھی اس کا وضاحت اس کی طرف کریں گے ہم، اور وہ شرک ہے تو ان کے نزدیک شرک کیا چیز ہے وہ وضاحت نکالیں گے۔ تو اگر ہم سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم وضاحت کریں، ہمارے اس وضاحت کی ضرورت کم، ان کا مطالبہ کم ہے، انہوں نے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ چاروں کی یا ساروں کی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، ان کی تقلید آپ کے لیے جائز ہے نہیں اس کا آپ کو پتہ ہے۔ ان کو ایک ہی چیز اس میں سے ہے جو تفصیل طلب ہے، اور کوئی چیز اب انہوں نے نہیں کہی ہے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے کوئی شبہات ہیں، تو اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہیں ہم بھی سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن عنوان اگر انہوں نے مانا ہے، عنوان اگر انہوں نے قبول کیا ہے تو لکھ دیں کہ عنوان قبول ہے، آگے کی تفصیلات ہوگی وہ آگے ہوگی۔ آپ عنوان کو قبول نہیں کریں گے تبھی تو آپ کو تفصیل کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ یہ عنوان کو قبول نہیں ہے، ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں، تو آگے کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے عنوان اگر کو قبول کیا ہے جو یہاں پر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ عنوان کیجیے۔ پہلے عنوان کون سا ہے؟ دو عنوان ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ دو عنوان دونوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو پہلا عنوان ہے اگر وہ قبول ہے تو اس پر بات شروع کریں، اس کے بارے میں شرائط وغیرہ طے کریں۔ دوسرا جو عنوان ہے اس کے لیے دوسری کی مجلس منعقد کریں، پہلے عنوان پر بات کریں، اس کے بعد دوسرے عنوان پر بات کر سکتے ہیں، دونوں عنوان پر ایک ساتھ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری باتیں واضح ہیں۔ آپ دیکھیں ضمیر صاحب نے لمبی تقریر کی، اس کے اندر پہلے انہوں نے کہا کہ وہ دعویٰ نہیں مانتی ہیں، میں نے ان کا کہیں نہیں کہا، لفظ لگا دیا اندر سے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دعویٰ کے اندر کوئی بات نہیں سمجھ میں اگر آپ کو آ رہی تو آپ
दावे की तस्वीर मकसूद होती है, दावे की भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा वक्त दे दे कुछ करना हो, है ना, जैसे हम इतना सुकून से सबक सुन रहे तो दावे की तस्वीर तो मकसूद होती है, मकसूद होती है। और आपको हजरत ने इतने सवाल किए हैं तो हम चाहेंगे हजरत कह दें कि हमें इसका पता ही नहीं, जो आपने सब फुरूज लगा के हमें इसका ही नहीं, हमें पता ही नहीं, समझते ही हम समझा देते हैं। अब रही बात है कि हमने दावे की कोई दावा दूसरा नहीं किया है, बल्कि उसकी दावे की तस्वीर के लिए कि भाई आपने जो दावा किया है वो दूसरे मरहले की चीज है। पहले तो आप अपनी नफ्स की तकलीफ को मानें, अगर मानते हैं तो आपका वो जो दावा है ना बिल्कुल सही है, उस पर बात की जाएगी, हमारा मौका हम वादे करेंगे, है ना। लेकिन अगर वो चीज आप मानते ही नहीं है तो फिर ऐसा है ना कि बिना वजह आप जाके बात कर रहे हैं। और रह के बाद हजरत ने कहा कि मुझे इस बात जमा किया तो मालूम में सबसे लोग पढ़ते हैं, ऐसी बात भी नहीं करना चाहिए उन्होंने दरमियान बैठ के, है ना। और रह के बाद ये दावे की तफसील वफसील यहाँ ना गलत करें, ठीक है, हम फिर आपको हमारी बात से गलत मतलब ना लिया जाए, फिर इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वाज़ेह तौर से कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फैसला वालों ने तो ये कहा है कि एक क्या चारों अइम्मा की तकलीफ जरूरी, ये उन्वान बिल्कुल बन सकता है, ये उन्वान बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके बाद कि आप लोग भी अपनी तकलीफ को मान लो, तब बनेगा कि हाँ फिर चारों में से किसी एक की या सब की जैसे हजरत का अल्फाज है, तो पहले वो मान ले, वो मरहला से गुजर जाए, उसके बाद आता है मसला ये। तो थोड़ा सा आप देखें उसकी वजाहत जो हमने की है, उसके अंदर जो मैंने कहा वही समझे, आप वो अल्फाज के अंदर कुछ और ना समझे, मैं सराहना जो कह रहा हूँ वही आप मुझ पर लगाएं। अब बहुत हो रहा है, मैं ये इन्होंने उसूल मुनाज़रा की रोशनी में दावा पेश करने के बारे से तस्दीक कर तो सीरिया में लिखा हुआ है, जैसे अगर कोई दावा ये करता है कि वजू शख्स सामने वाला पूछ सकता है कि वजू क्या मतलब है, शर्त का क्या मतलब है, ये तमाम बातें उसूल मुनाज़रा में तय है। आपको आप ये करने करें कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको नौबत नहीं आ रही है, ये मतलब उसूल मुनाज़रा में नवाज़ियत तरीक आप जो है हम एक दूसरे का एहतराम मौजूद खाते रखने बहुत बुनियादी बात है। आप भी इल्म से मंसूब हैं, हम लोग भी तालीम इल्मी से मतलब इल्म से हमारा भी इंतजार है, मैं कहूँगा कि अपना लफ्ज़ लहजा अपनी ज़बान ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए। और फिर देखिए क्या है, एक ही चीज़ को बार बार घुमाते रहना और कोई नतीजा खेल बात न होने पाए, इससे लोगों को बोलना कि हम लोग किसी को देख लेते हैं। आपने बार बार कहा कि हमारा दावा ये होगा, हालांकि वो दावा बनता नहीं, अगर आप दावा होने पर मुसीब है तो हमारे मोहतरम ने जो सवाल किया तो मैं आपको तस्दीकात पेश कीजिए कि आपकी मुराद क्या है, ताकि बात आगे बढ़े। ये अगर ऐसा हुआ कि जनाब जो बात की बार में ऐसा नहीं कि 10 बार कभी ये कभी वो कहें तो आप कहें घुमाने के और कहें मंसूब करने बात सही होती है। मैं तो बिल्कुल उन्वान पे लगा हूँ, उन्वान पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो आपने उन्वान दिया है हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, इसकी तनबीह मकसूद थी। आपने जब ये कहा कि क्या चारों अइम्मा में से किसी एक की तकलीफ जरूरी, यही चीज खिलाफ है, ये शिरक बिन हराम है, तो इस पर गुफ्तगू कि तो फिर आप ही ने दावा किया शिरक हराम और शिरक बिन है, आपने साबित करने की जरूरत। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने कहा कि ये गुमान बन सकता है इस बात के बाद कि आप मान ले अपनी नफ्स की तकलीफ जायज़ है, शिरक नहीं है। लिखने वाले पढ़ने वाले सब गलत कह रहे हैं, अगर वे मानते हैं तो वो उन्वान जो है, सबसे पहली बात बहुत खुशी हुई ये बात मुझे महसूस करके कि इस मजलिस के अंदर बहुत देर से कहा जाता उन्वान नहीं है, तय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ी कोशिश करना पड़ी, वो हजरत से घुमाना समझे, लेकिन उस कोशिश का नतीजा ये है कि दरपैन कम से कम वो 2 लाइन जो इधर उधर से लिखी गई है उस पर आ तो गए और हजरत की समझदारी से आ गए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपके हमें लिख कर दे कि शिरक शिरक नहीं है, हराम नहीं है, और कहने वाले लिखने वाले बोलने वाले सब गलत है। उसके बाद अब ये बात आती है कि फिर चारों में से किसी एक की कितनी जरूरी, कितनी गैर जरूरी, उस उन्वान पे हम अपना वक्त पेश करेंगे। बात बदलना करते हुए मसूफ ने जो बात एक बात बताई है, मैं समझता हूँ कि उससे हमारी और उनकी बात बहुत करीब आ गई। उन्होंने एक बात ये अभी आज के तस्वीर में खास तौर से बहुत जोर देकर कही और इससे पहले भी कि आप पहले मान लें कि तस्वीर जायज़ है, फिर उसके बाद आगे उस पर बात हम क्यों माने।
हम क्यों मानते हैं? आप क्या मनवाना चाहते हैं? तो जो मनवाना चाहते हैं वही आपका दवा है, और हम अगर वो नहीं मानते तो हम उसमें मुंह उसूल मुनाज़रा के एतबार से ये बिल्कुल फ्रेश बात थी कि आप यहाँ जो शेख ने हमको वजाहत की क्या चारों अइम्मा में से किसी एक की जरूरी। अब आप दावा कर रहे हैं, अब हमें आगे की बात करने के लिए इस बात पे आमादा करना चाहते हैं कि आप मान लें तो हम आगे की बात करेंगे। तो हम माने क्यों? माने उस वक्त जब हम दावा करें, उस दावे को साबित करें। उसूल के एतबार से हमारे शेख मुसलसल शुरू से ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप इस दावे की इस बात के लिए आप हामी भर लीजिए। वो जो बातें आप कह रहे हैं, एक बार मैं खास तौर से सदर मोहतरम वजाहत करना चाहता हूँ कि उनकी गुफ्तगू में बार बार आ रहा है कि ये नहीं मानेंगे तो बाहर को फेंक दें, अभी करते वो करते। हमारा मुतालबा इसी की रोशनी जो शेख ने कहा था अहले इल्म की बात पर उन्होंने दर्ज किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दोनों तरफाइन से जो बात चली है